بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الحادی عشر فی آداب السفر۔ 33 نمبر میں آج ہم سفر کے متعلق جو مسائل احکام آداب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کر رہے۔ المسلم یران نہ سفر من لوازم حیاته و ضروریاتها التي لا تنفك عنها۔ مسلمان تو اس کو سمجھتا ہے کہ سفر زندگی میں لازم ہوتا رہتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ إذ الحج والعمرة والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان وهي كلهم ما بين فريضة وواجب لا بد لها من رحلة وسفر۔ دیکھیے، حج عمرے کے لیے جانا پڑتا ہے، جہاد میں علم کے لیے، تجارت دور دور لوگ جاتے ہیں تجارت کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوستوں کے دیکھنے کے لیے، یہ سب جو ہے اس کے لیے سفر اور جانا پڑتا ہے۔ ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكام آدابه عناية لا تنكر۔ بس اسی سے شارع کی جو اہمیت ہے نا وہ اس سے لگ گئی کہ چیز اہم ہے، غیر اہم نہیں ہے۔ وكان على المسلم الصالح يتعلمها ويعمل على تنفيذها وتطبيقها۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سفر کے احکام بھی سیکھے۔ اما الاحکام فہیہ، وہ سفر آپ کو بتا رہے جو کیا ہو نماز پر اثر انداز ہوئے، کسی اور حکم شرعی پر۔ عام سفر کا نہیں بتا رہے آپ کو جو کیا ہو لمبا سفر ہو جسے لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں، مختصر سفر بھی ہوتے ہیں اس طرح سے۔ الاول کیا ہے؟ قصر الصلاة الرباعیۃ فیصلیها رکعتین فقط الا المغرب۔ ہر وہ نماز جو 2 رکعت والی ہو تو ہے ہی 2 رکعت، جو 4 رکعت والی ہے اس کو کیا کرے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا، جیسے عشاء، ظہر، عصر اور مغرب تو اسے بھی 3 ہے، وہ 2 نہیں بنتی۔ فإن يصلي ثلاثا يبدأ القصر من مغادرته البلد الذي يسكن إلى يعود إليه۔ یہ کب سے یہ قصر شروع کرے گا؟ جیسے اپنے علاقے سے نکلنا شروع ہو جائے۔ إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه۔ ہاں اگر اس کا ارادہ ہو کہ وہ 4 دن یا زیادہ رہے گا تو پھر الگ بات ہے، پھر سفر نہیں شمار ہوگا۔ ونزل فيه فإنه في هذه الحال يتم ولا يقصر، پھر اتمام کرے گا، یعنی پوری نماز پڑھے گا۔ حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده۔ اب قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ قصر صلاح کا کیا معنی؟ نماز 4 رکعت 2 پڑھنا۔ وَلِقَوْلِ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ إلى مکہ۔ انس سے کہتے ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، فَكَانَ يُصَلِّي الرُّبَاعِيَّ رکعتین، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے تھے۔ حتى رجعنا إلى المدینہ۔ یہ دیگر حضرات کا مذہب ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14-15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہونا تب نماز میں کیا کرے گا؟ اتمام کرے گا۔ اگر اس سے کم کا ارادہ ہو تو پھر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ دوسرا مسئلہ اس سے متعلق کہ سفر سے جواز المسح علی الخفین 3 ایام بلیالین۔ اگر اس علاقے میں سفر کرتا جا رہا ہے کہ سردی کا موسم ہے، وہاں سردی بھی زیادہ ہو تو موضوع پر جو مسح کرنا ہے 3 دن تک کرنا ہے، 3 دن 3 رات 15 نماز ہے۔ لقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، یعنی فی المسح علی الخفین۔ مقیم آدمی ہو پھر تو کیا کرے گا؟ جو لوکل آدمی ہو مقامی وہ 5 نمازوں کے لیے کرے گا، 1 دن 1 رات 24 گھنٹے، اور جو مسافر ہو تو 15 نمازوں کے لیے۔ نمبر 3 اباحۃ التیمم۔ مسافر کے لیے تیمم بھی درست ہو جاتا ہے اگر پانی وہاں نہ ملے۔ ان فقد الماء وشق علیہ طلبہ، یا ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہو، غلا علیہ ثمنہ، یا مہنگا پڑ رہا ہو پانی، جیسے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن کنتم مرضى او علی سفر، اگر مرض یا سفر پر آدھی وجاء احد منکم من الغائط، یا کیا کرے؟ قضاء حاجت کرے، ولستم النساء، یا جماع کرے، اسی طرح سے چھوٹی حاجت پوری کرے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر کیا کرے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، 2 ضرب ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھوں کے لیے۔ نمبر 4 رخصت الفطر فی الصوم۔ سفر میں آدمی فرض روزی میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ افطار کر سکتے ہیں، منع روزہ نہ رکھی، بعد میں رکھ لی، قضا کر لی، یہ بھی اس میں صحیح ہے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر رکھنا چاہے سفر میں تو اس کے لیے درست ہے ہمارے احناف حضرات کے نزدیک، دیگر ائمہ کے نزدیک نہ رکھے۔ نمبر 5 جواز صلاۃ النافلہ علی الدابۃ حیثما اتجہت،
کہ نفلی نماز اگر سفر میں پڑھنا چاہ رہے اور گدے ودے پر یا گھوڑے پر یا کسی اور اسی چیز جانور پر ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لے، پھر جس طرح بھی جانور پھر جائے مشکل نہیں ہے یا کوئی اور گاڑی ہو۔ نقل ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی صبحۃ من النافل حيث توجد به ناقته۔ نمبر 6، جواز الجمع بین الظہرین او العشاءین جمع تقدیم ان جد به السیر۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ درپیش سفر میں کسی ضرورت کی وجہ سے یا دیر ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جمع حقیقی جائز نہیں ہے کہ ایک وقت میں ظہر عصر کو ملائے یا مغرب اور عشاء کو ملائے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کی طویل ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ سوری جمع ہے، جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ ان حضرات کے نزدیک ظہر عصر قریب کر کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء قریب کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مراد یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا قریب نزدیک وقت ہو، تو ایک اول وقت میں ایک آخری وقت میں ہو جائے گی نماز اور دوسری جو ہے اول وقت میں ہو جائے گی۔ اس طرح سے حقیقی طور پر جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ حدیث میں منع ہے کہ کیا ہے، باب کبائر من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتى باب من ابواب الکبائر۔ آگے فیصل ظہر والعصر فی وقت ظہر کے عصر ظہر کو وقت ظہر میں پڑھے، کیا معنی؟ یعنی ظہر کا آخر میں وہ پڑھے، چھوڑ دے، چلنا شروع کر دے جب ظہر کا آخری وقت ہو جائے اس تک پڑھے، اور پھر عصر کا جیسے وقت داخل ہو جائے پڑھے۔ فالمغرب والعشاء فی وقت المغرب، اور اس طرح سے کیا کرے، مغرب کو آخر میں پڑھے اور عشاء کو آگے کر لے، اور جمع تاخیر، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ بِأَيُّؤَخِّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ الْعَصْرِ، کہ ظہر کو کیا کرے، مؤخر کرے اول عصر تک، وَيُصَلِّيهِمَا مَعًا، پھر کیا کرے، ایک نماز سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی ہی دیر بعد پھر دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا۔ والمغرب والعشاء إلى العشاء ويصليهما معا لقول معاذ رضی اللہ عنہ خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة تبوک وكان يصلي الظهر والعصر جميعا، عصر ظہر کو جمع کرتے تھے سوری طور پر، شکل کے طور پر، ظاہر میں، والمغرب والعشاء جميعا۔ تو دیکھیے یہ مسائل احکام ہیں نا سفر کے، سطح کے آداب آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْآدَابُ فَهِيَ أَن يَرُدَّ الْمَظَالِمَ وَالْوَدَائِعَ إِلَى أَصْحَابِهَا۔ جب سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو لوگ اس سے معافی مانگے، جو کسی سے کچھ لیا ہو واپس کر دے، ظلم زیادتی کہ اس کو کیا کر دے، اپنے لیے حلال کر دے کہ میرے لیے اپنا حق حلال کرو۔ اس سفر میں ذنت الحلال، کیونکہ سفر میں آدمی ماری جاتا ہے کبھی۔ نمبر 2 کہ یعد زاد من الحلال، حلال سامان تیار کر کے جائے، ویترک النفقۃ من تجب علیہ نفقۃ من زوجۃ وولد ووالد۔ سفر پر جب جا رہا ہو نا تو گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جائے گا، ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ نمبر 3 ایودع اہل اخوان و اصدقاء، سب کو رخصت کر دے، ویدعو بہذا دعا، یہ دعا پڑھ لمن یودعهم، جن کو رخصت کر رہو۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یہ پڑھے، و خواتیم اعمالکم، اس طرح پڑھے۔ فیقول للمودعون، جو رخصت کرو اس طرح پڑھے، وزودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک الی الخیر حیث توجہت، اس طرح دعا کرے۔ لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لقمان قال ان اللہ تعالی اذا استودع شیئا حفظہ، کہ اللہ تعالیٰ پر جو کسی چیز کو ہم امانت کی طور پر چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وکان یقول لمن یشیعہ، جس کو رخصت کرتے تھے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ نمبر 4 ادبی کہ یخرج لسفر فی رفقۃ 3 و 4 بعد اختیار ممن یصلحون لسفر معه، سفر کما قیل مخبر الرجال، سفر پر جانے کے لیے 3-4 ساتھی چن کر جائے، ایسا نہ کہ بالکل اکیلے جائے، اکیلے جانا منع ہے، اور ایسے دوست اختیار کر یار جو کیا ہو اچھے دوست اس کے لیے صحیح ہو، کیونکہ سفر ہی میں آدمی کا پتہ چل جاتا ہے صحیح دوست کا اور برے دوست کا۔ فقد سمی سفر کیوں کہتے ہیں؟ لن یسفر عن اخلاق الرجال، اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں، روشنی پڑ جاتی ہے خود۔ لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان، ایک آدمی کا سفر پہ جانا شیطان کا کام ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں نقصان ہو سکتے ہے۔ اور راکب شیطانان والثلاثۃ رکب، 3 جانا صحیح ہے قافلے کی شکل میں۔ وقول لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما يعلم ما سار راكب بليل وحده،
اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ اکیلے جانے میں کتنا نقصان ہے تو لوگ اکیلے نہ جاتے رات کو۔ نمبر 5 امر الرکب المسافرون احد منهم يتولى قیادت بمشورتهم، کہ ایک آدمی کو کیا کرے گا، امیر بنائے گا سفر میں۔ یہ تو اسی بھی بہتر بات ہے کہ ہر جگہ پر جماعت کی شکل میں ہو تو امیر بنائے، کمرے میں ہو امیر بنائے، دیرے میں ہو امیر بنائے، جب زیادہ ساتھی ہونا تو امیر رکھے۔ جیسے دیکھیے حدیث اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم، کو امیر بنائے۔ نمبر 6 یصلی قبل سفر صلاة الاستخارہ، استخارہ کی نماز پڑھے، لترغیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك حتى انه كان يعلم اياها كما يعلم سورة من القرآن الكريم وفي جميع الامور۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے اور دیگر اہم امور کے لیے استخارہ سکھاتے تھے، اور استخارہ خود کرنا پڑتا ہے، کسی اور سے کروانا ایک وہم کی بات ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ نمبر 7 یقول عند مغادرته المنزل، جب گھر سے نکل رہا ہو یا جس جگہ ہے یہ وہاں سے جاتے وقت ہی پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علی، اس طرح دعا پڑھے۔ فدرکب، جب سوار ہو جائے، بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد۔ یہ دعا پڑھے۔ نمبر 8 ان یخرج یوم الخمیس ولا النہار، جمعرات کے دن شروع دن میں جانا بہتر ہے، لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی ببکورها، سویرے جانا۔ نمبر 9 ان یکبر علی کل شرف مکان عال، جب بھی اونچی جگہ پر جائے چھڑے تو اس وقت اللہ اکبر پڑھے، جیسے ابو ہریرہ کی بات ہے کہ ان رجلا قال یا رسول ان اريد ان اسافر فاوصني، سفر پر جانے کا ارادہ ہے کچھ بتائے، فرمایا علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، علی کل شرف منا یعنی ہر اونچی جگہ پر چڑھائی پر چڑھتی ہوئے، نیچے جا رہا تو سبحان اللہ پڑھے۔ نمبر 10 اذا خاف ناسا قال، اگر کسی سے اندیشہ خطرہ ہو تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ان لوگوں کی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ان کی عداوت وغیرہ سے۔ نمبر 11 یدعو اللہ تعالیٰ فی سفر وسلم من خیر الدنیا والآخرہ، سفر میں کیا کرے، خیر مانگے دنیا وغیرہ خیر کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ دعا فی سفر مستجاب، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہے، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی، ودعوت الوالد علی ولدہ، والد سے کی دعا۔ نمبر 12 اذا نزل منزل قال، جو کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اتر جائے تو پھر یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فاذا اقبل اللیل، جب رات ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے۔ انہیں اپنے پاس چھوٹی سی کتاب رسالہ وغیرہ لے کر اس میں یہ دعائیں ہوتی ہیں، پڑھا کرے۔ یا ارض ربی وربک اللہ انی اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما يدب علیک واعوذ باللہ من شر اسد واسود من شر اسد واسود ومن حیة وعقرب ومن ساکن البلد ومن والد وما ولد۔ اسد شیر کو کتنے مراد ہر درندہ، اسود سے مراد اکثر سانپ ہوتے ہیں، حی عقرب بھی سانپ بچھو، ساکن البلد سب جانور سے لے کر درند چرند پرند اور انسان جن سب اس میں آئے، والد ولد منا ہر چیز بچے دیتا ہے نا، بچے دیتی ہیں، سب مراد ہے، والد ولد سب مراد ہے۔ نمبر 13 اذا خاف وحشہ، جب وحشت ہو رہی تو یہ پڑھے سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت۔ نمبر 14 اذا نام اول اللیل افترش ذراعہ، جب سونے جا رہا ہو تو یہ پڑھے وان اعرس، نام آخر اللیل، اگر آخر رات میں ہو تو نصب ذراعہ وجعل رأسه في كفه حتى لا يستثقل نومه وتفوت صلاة الصبح، اگر شروع رات میں سورہ پھر تو ظاہر ہے اچھی طرح سے لیٹ جائے کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے، لیکن اگر آخر رات میں لیٹ رہو نا تو پھر کیا کر کے کوہنی کڑی کر دے تاکہ باری نیند نہ آئے کہ صبح کی نماز فوت ہو جائے۔ نمبر 15 اذا اشرف علی مدینہ
یا کسی جگہ پر جا رہا ہو کوئی شہر نظر آئے تو اس طرح سے پڑھے اللہم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے نمبر 16 يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا هو قضى حاجة من سفره جیسی ہی اپنی حاجت پوری ہو جائے ضرورت پوری ہو جائے فوراً اپنے علاقے میں بیوی بچوں کے پاس واپس چلا جائے اپنے وطن کیونکہ سفر کیا ہے ٹکڑا یا عذاب ہے عذاب کا ٹکڑے کوئی مزے کی بات تھوڑی ہوتی اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السفر قطعة من العذاب سفر بھی ایک عذاب مصیبت ہے یمن احدکم طعامه وشرابه ونومه کہ سفر میں آدمی صحیح کھانا نہیں کھا سکتا بر وقت نہ پی سکتے صحیح نہ نیندی پوری ہوتی ہیں سب جگہ صحیح ہوتا ہے بڑی مشکلوں سے کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے فإذا قضى أحدكم نهامته حاجة من سفر فليعجل إلى أهله نمبر 17 اذا قفل راجعا كبر ثلاثة جب واپس جا رہا ہو 3 مرتبہ تکبیر پڑھے پھر یہ کہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون نمبر 18 لا يترك أهله ليلة جب سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر رات کو نہ چلا جائے کیونکہ اس میں بہت سے خاطرے اندیشے پیش ہو سکتے ہیں ایسی چیزیں پیش ہو سکتی ہیں جو اس کو ناپسند ہو جائے گی تو کیا کرے دن کو چلا جائے اور پہلے سے پیغام بھی دے کہ میں آنے والا ہوں ويبس إليهم من يبشرهم حتى ليفاجئهم بمقدم عليهم فقد كان هذا من هدى النبي صلى الله عليه وسلم یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ تھا نمبر 19 اللہ تسافر المرأة سفرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها اگر سفر پر عورت جانا چاہتی ہیں کوئی خاتون تو پھر ذی رحم محرم کے ساتھ جائے گی ذی محرم کے ساتھ جائے گی یعنی ایسے شخص کے ساتھ جا سکتی ہیں جو اس کے لیے نکاح میں حلال نہ ہو کسی اور کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے